تمہیں پتہ چلے جائے گا کہ تم ہدایت پر تھے یا گمراہ تھے۔ اس وقت آنکھیں کھلیں گی کہ ہم بھٹکے، یہ نہیں گمراہ ہمیں کر رہا تھا، گمراہ ہم تھے، یہ تو سیدھی راہ۔ اس وقت پختہ حل ہوگا۔ ارأیت من اتخذ الہہ ہوا۔ اب دیکھیں کیسی بات آ رہی ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے، مولوی صاحب نے بھی یہی بات لکھی تھی کہ عقل جو ہے نا وہ اور چیز ہے اور خواہش اور چیز ہے، خواہش اندھی ہے۔ خواہش پیدا ہوئی کہ میں نے لذت لینی ہے کسی عورت سے، یہ نہیں حلال حرام دیکھنی، یہ بس کہتی میرا مطالبہ پورا کرو، بالکل بلائنڈ ہے۔ یہ عقل ہے دی ہوئی اللہ تعالیٰ کی ساتھ۔ عقل آپ جانتے ہیں نہا، اسی طرح ہجر عربی زبان کے الفاظ قرآن میں یہ سارا روکنے کو کہتے ہیں۔ روک، عقل خود کہتے ہیں گھٹنا باندھ دیتے ہیں اونٹ کا کہ یہ جائے نا۔ عقل اصل میں بریک ہے اللہ نے لگائی کہ خواہشات تو کہتی ہیں کہ مال چاہیے جس طرح آ جائے، اس نے حلال حرام، یہ عقل کنٹرول کرے گی کہ یہ راستہ ٹھیک ہے حاصل کرنے کا۔ اگر جنسی خواہش ہے تو خواہش تو کہتی ہے کوئی عورت آ جائے، ماں ہو یا بہن ہو، کیا ایک ہی چیز ہے نا کرنی۔ عقل فیصلے کرتی ہے کہ یہ مناسب ہے، اس کو عقل کا، اس کو نہا نہا نہیں سے روکنے والی چیز، اسی کو ہجر کا لذی ہجر کہ یہ روک دی، چیک ہے کہ بندہ بن۔ اگر یہ ختم ہو جائے تو انسان حیوان ہی ہے، پھر جو چیز چاہے کہہ رہے ان سے بھی بدتر۔ حوالہ اللہ پاک نے دیا کہ یہ جتنے گمراہ لوگ ہیں، ریاض صاحب بھی آگے بات کہ یہی بات ہے، عقل سے کام نہیں لیتے۔ خواہش ہے نا کہ بھائی لوگ ہمارے پاؤں چومیں، ہمیں فتویں ملے، اس کے لیے پھر حضور مدد دیتے تھے، پھر ولی دیتے ہیں، اب ہم ولیوں کے ہیں بیٹھے ہوئے مجاور ہم دیتے۔ مقصد یہی لانا ہوتا کہ ہماری پوجا لوگ کریں۔ تو اللہ کہتا کہ یہ ساری باتیں جو کر آ رہے ہیں نا یہ بہانے ہیں، اصل کیا آ رہا ہے؟ من اتخذ الہہ ہوا، انہوں نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا۔ شرک کی یہ قسم بیان کی۔ دیکھو الہ ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، کوئی الہ نہیں، وہ عربی ہے نا، نہیں سمجھتے۔ اللہ نے یہاں کہا الہ ہوا ہو، یہاں باہر کوئی بت نہیں اور کوئی چیز نہیں، خود اپنے اندر بیٹھا ہوا بت ہے کہ خواہش نفس ہے، جی چاہتا کسی کام کو اس کو یہ خدا سمجھ، جو اندر خواہش پیدا ہوئی بھاگ ٹوٹ دوڑ پڑے کہ یہ اب شوق پورا کرنا۔ تو اللہ فرماتا جو خواہش نفس کو خدا بنا لے، اپنی اغراض، اپنے مفادات کو رب بنا لے کہ اپنا الو سدا کرنا ہے، اس کے لیے سارے دلائل بیکار، نہ قرآن کام دے گا نہ حدیث، کچھ نہیں۔ جتنا جی چاہے سمجھانے کی کوشش کرو، اس کا الو سیدھا ہوتا ہے، اس کی دوسری بات اسی پر رہے گا۔ افانت تکون علیہ وکیلا، اور اللہ تعالیٰ نے کیسے فرما دیا کہ ایسے لوگ جو ہے نا رسول، تو بھی ان کی ہدایت کی ذمہ داری نہیں لے سکتا، تو بھی سارا زور لگا لا۔ جس بندے نے خواہش نفس کو خدا بنا لیا، تیرے پاس اس کا کوئی علاج نہیں، تو نہیں ٹھیکہ لے سکتا۔ وہ آدمی کافر مرے گا، جہنم جائے گا، پیغمبر بے بس ہو جائیں گے۔ ہدایت اسے ہی ملے گی جو خواہش نفس کی بجائے کہتا میں کچھ سوچوں سمجھوں کہ کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے۔ جس نے کہا نہیں، سوچنے سمجھنے کی باتیں نہیں، جو میں چاہتا ہوں نا میرا شوق پورا ہونا چاہیے، اور اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتی۔ ام تحسبن ما اکثرون یسمعون یعقلون، تو کہا کیا تم سمجھتے ہو کہ یہ زیادہ لوگ جو ہیں سنتے ہیں یا سمجھتے ہیں؟ کہ جب بیٹھتے ہیں مجلس میں قرآن پڑھا جاتا ہے، بظاہر تو ہوتا ہے کہ سن رہے، اللہ کہتا ہے کوئی نہیں سن رہے ہوتے، بالکل ان کے کان بند ہوتے ہیں، آوازیں جاتی ہیں اگر اندر نہیں گھسنے دیتی۔ تم سمجھتے ہو کہ یہ زیادہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں حضور کے پاس یہ سن رہے ہیں یا سمجھ رہے ہیں؟ فرمایا نہیں ہے ہم اللہ کا نام، یہ چار پایوں کی طرح ہے، بل مضل سبیلا، بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ۔ چار پایوں کو تو یہ صلاحیت ملی نہیں تھی بیچاروں کو، استعداد نہیں ہے، ان کو رب نے یہ نعمت دی ہے مگر پھر اس سے پورا فائدہ نہیں اٹھاتے۔ تو یہ پورا رکوع ساری تاریخ پر تبصرہ ہے کہ کس طرح امتیں آئیں، پیغمبروں نے محنت کی، کوشش کی، بیکار، کوئی نہیں مانے، تباہ ہو گئے۔ تو یہی کہا کہ اگر قریش بھی اسی راستے پر چلتے رہے اور ٹھٹھے کرتے رہے نا، حشر برا ہوگا۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے کہا میں تلوار لے کر بھیجا گیا ہوں، صرف زبانی باتیں نہیں، آگے آسمانی عذاب آتے تھے، تمہارا حشر میرے ہاتھ سے ہوگا، پھر نہیں مانو گے تو اللہ کی بدشت الکبریٰ، تم سامنا کرو گے ایسی مصیبت کا، اللہ پکڑے گا۔ اور واقعی پھر میدان بدر میں پکڑے گئے، 70 مرے، اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے 3 دن کیمپ وہاں رکھا، گیا نہیں وہاں سے، اور ساری لاشیں ان سرداروں کی گھسیٹ کر مردار کی طرح کنویں میں پھینکی گئی۔ قلیب بدر
اب بھی وہ نشانات موجود ہیں. ٹھیک ہے وہ قبریں وغیرہ نہیں رہی، مگر وہ گڑھا اور جہاں وہ پھینکے گئے تھے اللہ کے رسول علیہ السلام پھر سرانے کھڑے ہوئے اور ایک ایک کا نام لے کر کہا کہ عتبہ، شیبہ، ولید، فلاں فلاں، جو وعدے میں نے تمہارے ساتھ کیے تھے کہ اگر نہیں مانو گے انجام ہوگا. کیا تم نے وہ وعدے سچے پائے؟ ہوا ایسا کہ نہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ نے کہا یا رسول اللہ آپ ان ڈھانچوں سے باتیں کر رہے ہیں جن میں روحیں نہیں، ان میں جانیں نہیں ہیں، ان جسموں سے باتیں کر رہے ہیں، یہ سنتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تم سے زیادہ سن رہے ہیں مگر اب جواب نہیں دے سکتے. میری باتیں اللہ سنوا رہا ہے ان کو. لوگوں نے اس سے نکال لیا کہ مردے سنتے نہیں. وہ حضرت قتادہ نے کہا کہ اللہ نے وقتی طور پر ان کو یہ زندگی دی کہ آپ کی باتیں سن کر ان کو پوری طرح دکھ پہنچے کہ جس کی مخالفت کرتے رہا سن رہے نا تم ٹھٹھے کرتے تھے، اب اس کے منہ سے سنو کہ تمہارا انجام کیا ہو. اور اسی طرح جب اللہ کے رسول علیہ السلام مسجد حرم میں نماز پڑھ رہے تھے تو بیٹھے ہوئے تھے سردار، تو ایک نے کہا کوئی ہے جو بچڑ کھانے جائے؟ وہاں جو آج اونٹ ذبح ہوا نا اس کا اوجر اٹھا کر لائے گندگی سمیت، اور جب یہ سجدے میں جائے سر پر رکھ. توبہ توبہ، حرم جہاں جانور کو دکھ دینا بھی حرام ہے. اور یہ بھی مانتے تھے، اسماعیلی تو تھے، مگر اللہ کے رسول کو صرف اس جرم میں کہتا اللہ کی بندگی کرو. آپ سجدے میں گئے. یہ عقبہ بن ابی معاذ جس کے بیٹے ولید کو حضرت عثمان رضی نے پھر گورنر بنا دیا، شرابی کو، ولید اس کا باپ تھا نا عقبہ میں، اس نامراد نے یہ کام کیا، لایا اوجر گندگی سے بھرا ہوا اتنا بھاری رکھ لیے، آپ سے سر نہیں اٹھایا گیا. پھر گھر جا کر کسی نے بات کی کہ اللہ کے رسول کے ساتھ تو یہ ہوا. تو صحیح بخاری میں حضرت فاطمہ آئیں، چھوٹی تھی، اتار رہی تھی اور دھو رہی تھی. تو آپ نے بعد میں کہا بیٹی تو سمجھتی ہے کہ تیرے باپ کو اللہ تعالیٰ اسی طرح بےکس چھوڑے رکھے گا؟ اسی طرح ظلم میرے ساتھ ہوتے رہیں گے، اللہ خبر نہیں میری مدد اللہ کرے گا. اور پھر آپ نے دعا کی، نام لے کر ایک ایک کا نام لے کر کہا کہ اللہ اس کو پکڑ لے. اور وہ سارے پھر ابن مسعود فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ اس گڑھے میں اس دن بدر میں پھینکے گا وہ نامراد، اور ان کی لاشوں پر کھڑے ہو کر پیغمبر علیہ السلام نے کہا. تو یہ ساری چیزیں قرآن سناتا رہا کہ پہلوں کا حشر تم دیکھ چکے کیا ہوا. تو ہماری آنکھیں کیوں نہیں کھل گی؟ پیغمبروں کی مخالفت کر کے پہلوں نے کیا کمایا تھا، مگر مرے سارے اسی طرح. اور اب بھی جو ہم بدل ہوتے ہیں نا کہ ہم یار سچی بات سناتے ہیں دین کے لیے، مگر دو چار آدمیوں کے ساتھ درس سننے میں کوئی نہیں آتا. تو یہی اللہ تسلی دیتا ہے کہ پہلے یہ کب کافرہ در کافرہ آئے ہیں نبیوں کی بات سننے، پیچھے پڑھ بات سنائی مانی نہیں، تباہ ہوئے. آپ اپنا کام کرتے رہیں، دعوت دیتے رہیں، ایک آدمی سنے یا نہ سنے. اللہ کے رسول علیہ السلام کی بات ہمارے لیے کیسی تسکین بخش ہے. آپ نے فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ نے پچھلے پیغمبر دکھائے، سارے پردے ہٹائے گئے. تو کئی نبی میں نے ایسے دیکھے کہ ایک آدمی تھا ساری زندگی میں ان کے ساتھ ملا، بعضوں کے ساتھ دو تھے، کوئی امت نہیں، بات ہی نہیں سنی کم بختوں نے. صرف موسیٰ علیہ السلام کی امت بہت بڑی نظر آئی، اور پھر میری امت تو اسی مشرق مغرب تک پھیلی گئی. تو دین کا کام ہی ایسا سمجھے بالکل بے لذت اور کڑوا گھونٹ، سوائے نہ یہ نم پینے کے نیم جیسے نا نیم، وہ نم کو گھوٹ لیں، یہ کتنی کڑوی ایک گھونٹ ہے. بس وہی بات جو وارث شاہ کہہ گیا نا، کوڑا بک بکا سواد ہے جو کے اندر، جی کوٹ کے پیونی نم میاں. یہ درویشی اور فقیری اور اسلام ہے، کوڑا بک بکا سواد ہے جو کے اندر، جی کوٹ کے پیونی نم. مگر پیغمبروں کے ذمہ یہی لگا، یہی کام جو ہے نا کہ لینا دینا کچھ نہیں، کوئی اجر نہیں مانگنا، خیر خواہی کرنی ہے. تو نعیم صدیقی مرحوم رحمۃ اللہ علیہ نے پھر جب یہ طائف کا واقعہ اس کا ذکر کیا، لمبی نعت تھی، تو اس میں پھر آتا جن کی بلائی چاہے. اللہ رحمۃ اللہ کیسے منظر کیسے کیے کہ اللہ کے رسول نے جن کی بہتری چاہی کہ جنت میں چلے، جن کی بلائی چاہی دکھایا انہی نے دل، پھر بھی انہی کی خیر مناتا ہوا چلا. فرشتہ بھیج دیا اللہ نے جبریل علیہ السلام کے ساتھ کہ یہ ملک الجبال حاضر ہے، پہاڑوں کا فرشتہ، آپ کہیں تو جن دو پہاڑوں کے درمیان مکہ اور طائف آباد ہے ان کو آپس میں ملا دیا جائے اور یہ دونوں بستیاں کچل دی جائیں. تو اللہ کے رسول کا دل گردہ دیکھے نا، آپ نے کہا نہیں میں یہ نہیں چاہتا، شاید ان کی پشت سے کوئی لا الہ الا اللہ کہنے والا پیدا ہو. اس کو کہا نا کہ جن کی بلائی چاہی دکھایا انہی نے دل، پھر بھی انہی کی خیر مناتا ہوا چلا. طائف میں سرو ناز دیکھے نا چغتائی صاحب،
منظر بیان طائف میں سرو ناز رواں ہے وہ دیکھیے، پتھر وہ کھاتا جور اٹھاتا ہوا چلا۔ پتھروں کی بارش ہو رہی ہے پاک اور مقدس ترین انسان پر، جس سے بہتر کوئی رب نے پیدا ہی نہیں کیا، اس کا خون بہہ رہا اور لوگ مذاق کر رہے ہیں۔ تو دین ایسی بات، اللہ کہتا ہے کوئی بات نہیں، کرتے رہو، معاملہ میرے سپرد کرو، آخر اللہ المصیر، لوٹ کر میرے ہی پاس آنا۔ بآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد۔